کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران میں پیدا ہونے والے ہارون الرشید نے 23 سال تک آدھی دنیا پر راج کیا؟ ہارون رشید خلافت عباسیہ کے تیسرے خلیفہ مہدی کا بیٹا تھا۔ ہارون رشید کی دور خلافت میں عباسیہ سلطنت میں بغاوتوں کا دور شروع ہوا، لیکن خلیفہ ہارون رشید اپنی صلاحیتوں کے دم پر ان بغاوتوں کو دبانے میں کامیاب رہا۔ ہارون رشید دنیا کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے باغیوں اور غداروں کو معافی کا اعلان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہارون رشید کو دنیا کا سب سے نیک دل بادشاہ مانا جاتا ہے۔ ہارون رشید اپنے والد خلیفہ مہدی کے دور میں عباسی فوج کے جنرل تھے، جبکہ اس وقت ہارون رشید کی عمر ماتر 16 سال تھی۔ مشہور برٹش اتہاسکار برے کے مطابق ہارون رشید میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جب 782 عیسوی میں ہارون رشید کی شادی کے دن رومیوں نے عباسی سرحدوں پر حملہ کیا تو ہارون رشید نے شادی کو چھوڑ کر فوج کی اگوائی کرنے لگے۔ ان کی لیڈرشپ میں ہی عباسیوں نے مڈل ایسٹ کے بڑے شہر صفصاف، سمالو اور انکارا کو فتح کیا۔ ہارون رشید کی لیڈرشپ میں ہی مسلمانوں نے بائزینٹین ایمپائر کی راجدھانی قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ یہ وہی قسطنطنیہ شہر تھا جس کی فتح کی نشاندہی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ بائزینٹین سامراجیہ کی ملکہ آئرین جانتی تھی کہ ہارون رشید سے ٹکرانا ناممکن ہے، اسی لیے لیڈی آئرین نے ہارون رشید کی اطاعت قبول کر لی۔ کئی مہینوں بعد ہارون رشید اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے بغداد لوٹے، جہاں خلیفہ مہدی نے انہیں الرشید کا لقب دیا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ دنیا کا پہلا سنویدھان خلیفہ ہارون رشید نے ہی لکھوایا تھا۔ ہارون رشید نے اپنے چیف جسٹس ابو یوسف سے کتاب الخراج نامک کتاب لکھوائی، جس سے عباسیوں نے اگلے 450 سال تک راج چلایا۔ ہارون رشید نے ہی دنیا کی مہان لائبریری بیت الحکمہ ہاؤس آف وزڈم کا نرمان کرایا، جس سے بغداد شکشا اور ویاپار میں پوری دنیا کا سینٹر بن چکا تھا۔ BBC ریڈیو 3 کے مطابق ہارون رشید کے دور میں بغداد کلا اور سنسکرتی کا ہب بن چکا تھا۔ پوری دنیا آج بھی خلیفہ ہارون رشید کو لٹریچر اور ایپسٹومولوجی کا بابا آدم مانتی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ دنیا کے مہان ویگیانک محمد بن موسیٰ الخوارزمی بھی ہارون رشید کی دور خلافت میں پیدا ہوئے۔ الخوارزمی نے ہی گنت کا الجبرا پر دنیا کی پہلی کتاب لکھی۔ ان کے دوارا لکھی گئی کتاب الجبر والمقابلہ کے نام پر ہی بیج گنت کا نام الجبرا پڑا۔ الخوارزمی نے اسٹرولیب کی طرح ایک ایسی مشین کا آوشکار کیا جس سے نماز کے وقت کا پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ اسلامک دنیا میں یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی مشین تھی۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ کمپیوٹر اور ایپلیکیشنز میں جس الگورتھم کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو سب سے پہلے الخوارزمی نے ہی لکھا تھا۔ اس مہان ویگیانک نے ہی کتابیں لکھ کر ڈگری لینے کی پرمپرا کی شروعات کی۔ الخوارزمی دنیا کے پہلے ویگیانک تھے جنہیں خلافت عباسیہ دوارا دنیا کی پہلی PhD ڈگری دی گئی۔ خلیفہ ہارون رشید کے دادا منصور پرتھم نے ہی دنیا کے سب سے چرچت شہر بغداد کو بسایا۔ تھوڑے ہی دنوں میں بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا، جس میں 17,000 مسجدیں تھیں۔ ہارون رشید کے والد مہدی نے ہی دنیا میں پہلی بار سرکاری اسپتالوں کا نرمان کرایا۔ خلیفہ مہدی نے ہی اپنی صلاح لینے کے لیے پہلی بار وزیر کے پد کو نیوکت کیا۔ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید نے ہی کھگول شاستریوں اور گنیتज्ञوں کی مدد سے بھومنڈل کی پیمائش کروائی تھی۔ خلیفہ ہارون رشید کے عباسی دور کو پوری دنیا کے ارتھ شاستری گولڈن یگ مانتے ہیں۔ ہارون رشید کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ ان کے دربار میں یہودی اور عیسائی بھی انصاف مانگنے آتے تھے۔ ہارون رشید ایک عبادت گزار اور تہجد کا پابند شاشک تھا، جنہوں نے کبھی شاہی فرمان کو بنا بسم اللہ کے نہیں پڑھا۔ ہارون رشید اپنی ذاتی مال سے روزانہ 1000 درہم غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ پوری دنیا کے مسلمان ہارون رشید کو آج بھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مرر آف ورلڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، گھنٹا دبانا نہ بھولیں۔